محمد وعلی آل نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ جتنے تشریف فرما ہو سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت بیش، دشمنان اہل بیت پہ لعنت بیش، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک یا اللہ، یا مقیل العثرات، یا کاشف الکربات، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، الحمدللہ الذی جعلنا من المتعزین بعزاء الحسین، سارے صلوات پڑھ۔ الصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ، خیر البریت و افضل الانبیاء، صاحب نعمت العظمی و حجت الکبری، ربیع الجتامى والعروة الوثقى، شافعی یوم الجزاء، محمد المصطفى، صلوات، وعلى آل الطيبين الطاهرين الشرفاء، لا سيما بقية الله صاحب الزمان، روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على الأعداء، سارے بولو پیش، أعدائهم أعداء الله بشمار، من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله، أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ إبراهيم، صلوات۔ دعا ہے اللہ کی کائنات آل محمد کی عزت کے صدقے میں، اس بھرے گھر کے اجڑنے کے صدقے میں مالک کائنات ہر مومن کے گھر کو آباد اور شاد فرمائے۔ جن گھروں میں ذکر حسین ہوتا ہے، حسین کی مظلومہ بہن کی دعا کے صدقے میں ان گھروں کو مالک کائنات آباد اور شاد فرمائے۔ خصوصاً اس گھر کے اوپر، اس گاؤں کے اوپر، اس بستی کے اوپر ان حاضرین مجلس امام حسین کو کریم اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور مومنین دنیا کے جس کونے میں بھی مولا امام مظلوم کربلا کا صف ماتم بچھا رہے ہیں، ان ماتمیوں کو ہر قسم کے شر شیطان اور اشرار کے شر سے محفوظ فرما، وہ جوان اپنی ماں بہنوں کو نصیب فرما،
ان جوانوں کو اتنا رزق عطا فرما کہ یہ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو سکے۔ مالک کائنات ہمارے مولا کا صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور فرما، ہمارے یہ پرسے، ہماری عزاداریاں ہمارے مولا آقا کے دربار میں قبول فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صلوات پڑھو محمد و آل محمد کے ساتھ پڑھو۔ اگر محسوس نہ کرو تو میں آپ جوانوں کی خدمت میں اگر یہ گزارش کروں کہ مجلس کا ماحول تھوڑا سا محنت کر رہا ہوں، اگر یہاں آ جائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ بھی تھوڑا میرے بھائی آگے آ جاؤ، تھوڑا مجلس کا ماحول بنے تاکہ سرکار کا ذکر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو۔ اور میں اپنے لیے نہیں بلا رہا، سرکار کے ذکر کے لیے بلا رہا۔ ایک صلوات پڑھے سارے محمد تھوڑا آگے۔ مالک آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، اپنی ماں بہنوں کو نصیب رہو۔ جوانوں تمہاری زندگیاں سلامت رہیں، دعا کر رہا ہوں۔ اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے طالب دعا ہو رہا ہوں، توجہ جتنی ہوگی لطف اتنا زیادہ آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ شیعہ کافر ہیں، کافر ہیں شیعہ۔ پوچھا میں نے وجہ کیا ہے، کیوں کافر ہیں؟ کافر ہونے کی وجہ ہوتی ہے نا، کافر کیوں ہوتا ہے، کیوں ہے کافر؟ جس طرح وہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا کہ مظلوم کربلا کا زلجنا دیکھیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، علم مبارک کی شبیہ کو دیکھیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کبھی کسی نے پوچھنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کی کہ نکاح ایسی چیز ہے جو اس کو دیکھیں تو ٹوٹ جائے، اس کو دیکھیں تو ٹوٹ جائے، اس کو دیکھیں۔ کبھی پوچھنا تو چاہیے مولانا، کوئی قرآن سے کوئی حدیث سے ہمیں بتا تو صحیح، کسی چیز کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹتا ہے۔ جس قوم کو اتنی زحمت نہیں ہوتی یہ پوچھیں کہ مولوی صاحب کم از کم اتنا ہی بتا دیں کہ نکاح کسی چیز کو دیکھنے سے باطل ہوتا ہے یا نہیں، اس قوم کے بارے میں کیا خیال کیا جا سکتا ہے؟ کم از کم اتنا تو پوچھا جا سکتا ہے کہ نکاح صیغہ طلاق پڑھنے سے باطل ہوتا ہے، کسی چیز کو دیکھنے سے باطل نہیں ہوتا۔ نکاح ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جو ذوالجناح کو دیکھیں ٹوٹ جائے، علم کو دیکھیں ٹوٹ جائے، پتھر کو دیکھیں ٹوٹ جائے، ہوا کو دیکھیں ٹوٹ جائے۔ نہیں، نکاح ایسی چیز ہے جس میں صیغہ نکاح پڑھا جاتا ہے۔ صیغہ نکاح پڑھا جائے تو نکاح باطل ہو جاتا ہے، صیغہ نکاح نہ پڑھا جائے تو نکاح باطل نہیں ہوتا۔ لیکن وہ جس طرح کسی نے کہا تھا کہ کتا کان لے گیا ہے، سارا دن کتے کے پیچھے بھاگتے رہے، کسی نے نہیں دیکھا جی کان ہے یا نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں سارے محمد و اہل بیت۔ اکثر شیعوں پہ اعتراض ہوتا ہے جی غلط ہمارے بارے میں لوگوں کو ڈس انفارمیشن کیا جا رہا ہے، جی شیعہ مردوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، شام غریبہ میں ایسے کرتے ہیں، ذاکر ان کا ایسے بنتا ہے۔ اور کبھی ہم پہ جو سوال ہوتے ہیں نا، وہ جو سوال کرنے والا ہے جو مولوی سے بات سنتا ہے وہ آ کے سوال کرتا ہے جی آپ مردے کے ساتھ ایسا کیوں کرتے؟ مجھ سے بھی ایک مرتبہ ایک جوان نے سوال کیا کہ آپ جی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا تجھے خدا نے عقل دی ہے، تو نے تمباکو لینا ہو نا تو ہزاروں جگہ پھر کے لیتا ہے، تجھے کوئی چیز لینی ہو بازار سے ٹماٹر لینے ہو تو 10 جگہ پھرتا ہے تب تو ٹماٹر لیتا ہے۔ مولانا صاحب نے تجھے بتا دیا شیعہ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، تو نے اس کے اوپر یقین پیدا کر لیا ہے، تیرا سوال یہ نہیں بنتا کہ تو آ کے پوچھے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، سوال یہ بنتا ہے کہ ہم سے پوچھے کہ کیا ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ پھر میں اگر بتاؤں کہ ہاں ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر سوال ہو کہ ایسا کیوں کرتے؟ تو جب اصلاً سرے سے بات ہی کوئی نہیں کہ ہم ایسا کرتے ہوں ویسا کرتے ہوں، یہ فقط شیعہ سے متنفر کرنے کے لیے یہ بتایا جاتا ہے جی یہ بچوں کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، یہ بڑی وحشی قوم ہے، یہ فلاں کرتے ہیں۔ فقط کیا وجہ ہے؟ وجہ فقط یہ ہے کہ مولوی کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں آپ جملے پر، دلیل ہے کوئی نہیں، اپنی بات میں وزن ہے کوئی نہیں، فقط دور رکھنے کے لیے ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے اور لوگوں کو فقط اور فقط ایک اختلاف اور ایک فساد کی فضا قائم کرنے کے لیے یہ نام نہاد مولویوں نے اپنا ڈھونگ رچا رکھا ہے، چونکہ اپنی روٹیوں کا مسئلہ ہے۔ ورنہ اگر لوگ آ کے بات سن لیں، اگر ہر بندہ آ جائے اور بات سن لے تو کوئی بھی ایسا نہیں جو حسین کی مظلومیت پہ روئے بغیر نہ جائے۔ جس کو آئے اور ہم یہ بتائیں کہ آج جس کی ماں ہے حسین کی وجہ سے ہے، بہن بہن ہے تو حسین کی وجہ سے، شریف بندہ حسین کو سلام کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں بزرگان گرامی، اس کے اندر شرافت ہو، غیرت مند بندہ جو ماں اور بہن کی عزت کو سمجھتا ہے وہ تو حسین کا احترام کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں بزرگان گرامی، شیعہ کافر ہوتے،
جملہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا بھی کیوں کافر ہوتے ہیں؟ کہا جی اس وجہ سے کہ بس آپ کافر ہوتے ہیں۔ توجہ بڑی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی کفر کی کوئی وجہ بھی، کوئی قصور بھی ہوتا ہے نا، کفر کیوں ہے؟ میں نے وضاحت کرنا شروع کر دی اپنی وجہ سے۔ میں نے کہا جناب ہم توحید کے قائل ہیں، ایک اللہ ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے، بس ایک اللہ ہے، ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ ہم جنہیں اپنا امام مانتے ہیں وہ بھی اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے بڑی اور توحید کا مطلب کیا ہو سکتا؟ کہا جی نہیں کافر۔ میں نے سمجھا شاید رسالت کی گنڈی پھنسی ہوئی۔ میں نے کہا 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے، 313 رسول ہیں، ان میں سے ایک حضرت ابراہیم کو امام بنایا گیا ہے، ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ ہے، ان کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ علی جیسے امام کو بھی ہم نے محمد کے بعد نبی نہیں مانا، کسی اور کو تو ماننے کا تصور بھی نہیں ہے۔ ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہی اس لیے ہیں کہ تاکہ ہمارے بچے کو پتہ چل جائے کہ کوئی محمد کی برابری نہیں کر سکتا۔ جب علی بھی محمد کے بعد یہ فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، انا عبد، توجہ چاہتا ہوں، انا عبد من عبید محمد، ہمیں ہمارا علی یہ سبق، کائنات میں محمد کے بعد اگر کوئی عزت کوئی مقام ہمارے لیے ہے تو فقط علی کا ہے۔ ہمارا اٹھنا بھی علی ہے، ہمارا بیٹھنا بھی علی ہے، ہمارا جاگنا بھی علی ہے، ہمارا سونا بھی علی ہے، ہمارا دین بھی علی ہے، ہمارا مذہب بھی علی ہے، ہمارا سب کچھ علی ہے۔ لیکن اس علی پاک نے ہمیں یہ بتایا ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا غلام ہوں۔ علی کی بات مانتے ہوئے ہم نے ہمیشہ کلمے میں، آذان میں یہی اعلان کیا، لوگو علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں۔ تو دوگو ہم محمد کے بعد علی کو بھی نبی نہیں مانے، علی کو بھی ہم نے ولی مانا، اور ہر مقام پہ ہم نے اعلان بھی کیا کہ ہم نے محمد کے بعد علی کو بھی ولی مانا ہے۔ پھر ہم یہ کیسے مان جائیں کہ محمد کے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا؟ وہ ہوتا، یہ کیوں ہوتا؟ جب علی نہیں ہوتا تو پھر کوئی اور کیسے ہوتا؟ توجہ ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ نہیں جی کافر۔ میں نے کہا عجیب ہی بات ہے کافر۔ میں نے پھر ساری باتیں جو ایمان کی ہیں بتانا، کتابوں پہ ایمان، قرآن پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، ملائکہ پہ ایمان۔ کہا جی نہیں، میں نے سمجھا شاید کوئی نماز روزے کی بات ہوگی۔ میں نے کہا جی ہم نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں رمضان کے، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ایسا کام بھی کرتے ہیں جو آپ نہیں کرتے اور ہم کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ خمس زہرہ کھاتے ہو، ہم ادا کرتے ہیں۔ ساری باتیں کہا جی نہیں پھر بھی کافر۔ میں نے کہا خدا کا نام ہے اتنا تو بتا دے کہ ہمارا قصور کیا ہے۔ کافر تو ہیں لیکن کس وجہ سے؟ کہا جی اس وجہ سے ہیں کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تمام صحابہ کرام اجمعین سے بہتر کہتے۔ وجہ کفر دی سمجھ آگئی؟ اور کوئی وجہ نہ اللہ، نہ رسول، نہ توحید، نہ قرآن، نہ نماز، نہ روزہ، کچھ بھی نہیں۔ شیعوں کے کفر کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ علی علیہ السلام کو صحابہ کرام اجمعین سے بہتر سمجھتے۔ سمجھ آگئی بات؟ اب ترجمانی کرتے ہوئے تمام کی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں۔ ہے توجہ میرے بزرگوں کی؟ جی بسم اللہ۔ میں نے یہ عرض کیا، میں نے کہا شیعہ اتنے کم ظرف نہیں ہوتے کہ صحابہ سے علی کو بڑی توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر۔ علی اتنے کم ظرف علی کے شیعہ ہوتے ہی نہیں ہیں کہ جو صحابہ سے علی کو افضل سمجھے۔ میں نے کہا مولانا صحابہ تو چیز ہی کوئی نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا نہیں جو محمد کے علی کی برابری کر سکے۔ کوئی نبی ایسا نہیں جو علی کے برابر آ سکے۔ تو ایک جملہ یہاں سنانا چاہتا ہوں، ہم نے کبھی علی کا مقابلہ چوروں ڈاکوؤں سے کیا ہی نہیں، یہ توہین علی ابن ابی طالب ہے۔ ہم تو جب بھی علی کا مقابلہ کرتے ہیں تو انبیاء سے کرتے ہیں، جب اللہ کے بھیجے ہوئے معصوم نبیوں میں وہ بات نظر نہیں آتی جو علی میں ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں علی کہتے ہی اسے ہیں جو علی ہو۔ بڑی توجہ جانا، علی ہوتا ہی وہ ہے جسے علی نے علی بنایا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، اللہ نے جتنے لوگ بھیجے، صحابی کوئی بھی ہو، تابعی کوئی بھی ہو، حافظ قرآن کوئی بھی ہو،
کاتب وحی کوئی بھی ہو، ان کی اپنی عزت توجہ میری جانب رہے، صحابہ کرام کی، قرآن کے حافظوں کی، قرآن کے قاریوں کی، کعبہ کے حاجیوں کی، صحابیوں کی، قرآن کے کاتبین وحی کی، نبی کے جانثاروں کی، نبی کے پیارے پیاروں کی، سب کی عزت مقام احترام اپنی جگہ، ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں 1,24,000 سارے معصوم بنا کے بھیجے ہیں، ان سے افضل بنائے ہیں 313 رسول، اور ان میں سے ایک حضرت ابراہیم کو اللہ نے امامت کا درجہ دیتے ہوئے قرآن میں فرمایا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے ابراہیم کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں میں 313 رسول، اور 313 رسولوں میں سے ایک حضرت ابراہیم ہے امام۔ اور آؤ اسی امام کی بات تمہیں سناؤ، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگارا کیف تحیی الموتى، تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے، تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو آواز آئی اولم تؤمن، تجھے ایمان نہیں ہے؟ فرمایا نہیں پروردگارا ایمان ہے، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم جسے 1,24,000 نبیوں میں سب سے بڑا درجہ حاصل ہے، جو خلیل پروردگار ہے، جو امام ہے سارے نبیوں میں، جو رسولوں میں سب سے بڑا ہے، جس کی قربانی سب سے بڑی ہے، وہ کہہ رہا ہے پروردگارا مجھے اطمینان نہیں ہے، میرا اطمینان چاہیے۔ تو فرمایا کہ تو ایسے کر اے ابراہیم، 4 پرندے لے لے، ان کے ٹکڑے کر کے قیمہ بنا دے، چونچ اپنے ہاتھ میں رکھ لے اور سارے گوشت کو ادھر ادھر پھیلا دے، اور تو ان کو آواز دے، پھر تجھے پتہ چل جائے گا اور تیرے دل کو اطمینان بھی مل جائے گا کہ مردے کیسے زندہ ہوتا ہے۔ پروردگار کے اس نبی اور اس امام نے حضرت ابراہیم سب نبیوں سے بلند درجہ والے نے 4 پرندوں کا قیمہ بنایا، چونچے اپنے ہاتھوں میں رکھی، ان کا قیمہ مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پھینکا، جب آواز دی تو سب گوشت کے ٹکڑے وہاں سے اٹھنا شروع ہو گئے اور اٹھ اٹھ کے اپنی اپنی چونچ سے ملنا شروع ہو گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ وہ ہے جو محمد کے امتی نبی ہے، محمد سب کا سید الانبیاء ہے، محمد سب کا سید و سردار ہے۔ میں حیران ہوں، امتی گوشت کو بلاتے ہیں، گوشت اٹھ کے آتا ہے، محمد صحابیوں کو بلاتا ہے، صحابی پہاڑوں پہ چڑھتے چلے۔ گوشت کے ٹکڑے، گوشت کے ٹکڑے کرو، تمہیں اطمینان آ جائے گا۔ گوشت کے ٹکڑے کیے، جب سارے مل کے گوشت کے ٹکڑے دوبارہ پرندے بن کے اڑے تو کہا پروردگارا اب مجھے ایمان آ گیا، اب مجھے اطمینان آ گیا، اب میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کا درجہ بھی ذہنوں میں رہے، سارے نبیوں سے بہتر، سارے رسولوں سے بہتر، اللہ کا خلیل اور دوست ہے، سارے نبیوں کا امام ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور اطمینان قلب نہیں ہے، اور خدا سے کہہ رہا ہے اطمینان چاہتا ہوں، اطمینان چاہتا ہوں۔ پرندے اڑائے، گوشت کرنے کے بعد تو اطمینان حاصل ہو گیا۔ آؤ دنیا والوں ہم تمہیں بتائیں امام کون ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے۔ امام صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا کہ اے مولا پرندے کس طرح حضرت ابراہیم نے زندہ کیے تھے؟ حضرت امام صادق علیہ السلام نے پرندوں کو پکڑ کر قیمہ بنا کے آواز دی، وہ اڑا کے دکھائے، کہا ایسے زندہ کیے جاتے ہیں۔ توجہ چاہتے ہو، ایسے زندہ کیے جاتے ہیں۔ ملا نے کہا حضرت ابراہیم نے بھی پرندے اڑائے تھے، امام صادق نے بھی پرندے اڑائے تھے، فرق کیا ہے، افضلیت کیا ہے، امام صادق افضل کیوں ہے؟ میں نے کہا اس وجہ سے افضل ہے، حضرت ابراہیم اطمینان لینا چاہتے تھے، امام صادق اطمینان دینا چاہتے تھے۔ جو اطمینان لینے والا ہو وہ نبی ہوتا ہے، جو اطمینان دینے والا ہو وہ ولی ہوتا ہے۔ جو اطمینان لینے والا ہو وہ ولی، وہ امام ہوتا ہے، جو لینے والا ہو وہ نبیوں کا امام ابراہیم ہوتا ہے، اور جو دینے والا ہو وہ علی کا بیٹا صادق آل محمد ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم جب سارے چلے گئے نا کافر، پیچھے کلہاڑا پکڑا اور جا کے سارے بت توڑ دیے۔ باتیں تو آپ کی سنی سنائی ہے نا، حیران ہو کے نہیں، تھوڑا سا مجھے میرے ساتھ ملے تاکہ میں 2 جملے آپ کی خدمت میں جلدی میں عرض کروں۔ سارے کافر میلے پہ گئے ہوئے تھے، سنو میں نا، سارے کافر باہر، کوئی بھی نہیں تھا شہر میں۔ حضرت نے کلاڑا اٹھایا اور جا کے ایسی کی تیسی کر دی، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا سر نہیں، کسی کی بانھ، سب کچھ، ایک کو چھوڑا، اس کے گلے میں لٹکا دیا، وڈے نو چھاڑ دیتا۔ توجہ چاہتا ہوں، جڑا وڈا سی انہوں چھاڑ دیتا، اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب سارے آئے پوچھا کس نے توڑا ہے، بہرحال وہ لمبی بات ہے، تفصیل نہیں عرض کرنا چاہتا، لیکن اتنی بات ضرور کروں
کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کی سزا دی اور کافر کافر ہی رہے. یہ جملہ بڑا قیمتی ہے جو آپ سنیں گے. کافر کافر ہی رہے اور بت انہوں نے پھر بنا لیے, خدا پھر بنا لیے, بت پھر بنا لیے اور خود کافر کے کافر ہی رہے. الٹا سزا حضرت ابراہیم کو کہ ان کو نار نمرود میں پھینک دیا. توجہ چاہتا ہوں, یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو تمام نبیوں سے افضل ہے. اس نے بت توڑے, ساروں کو نہیں توڑا, ایک کو چھوڑا, سارے کافر کافر رہے اور بت پھر بن گئے. دنیا والوں یہی تو علی ہوتا ہے. علی ابن ابی طالب نے توڑے, سارے باہر تھے, ابراہیم نے اکیلے میں بت توڑے. علی ابن ابی طالب نے مکہ کی فتح مکہ کے مقام پہ کافروں مشرکوں مسلمانوں کے سامنے بت توڑے. اس نے ایک کو چھوڑ دیا, علی نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. توجہ چاہتا ہوں, اس نے ایک کو چھوڑا, علی نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. اس نے توڑے تو کافر کافر ہی رہے, علی نے توڑے تو کافروں کو مسلمان بنا کے توڑے. دنیا والوں اور اس نے توڑے تو دوبارہ بت بن گئے. آج تک کسی کی ضرورت نہیں ہے علی نے جہاں سے بت توڑے وہاں کوئی دوبارہ سے بت بنا سکے, اور علی ابن ابی طالب نے کلمہ پڑھا کے توڑے پھر کوئی وہاں بنا بھی نہیں سکا. جو دوبارہ بت توڑے اس کے بعد دوبارہ بت بن جائے وہ ابراہیم ہوتا ہے. جو توڑ دے پھر کسی کی ضرورت نہ ہو قیامت تک, وہ علی ابن ابی طالب. بڑی توجہ چاہتا ہوں, علی ابن ابی طالب ہوتا ہے. میرے مولا نے بتوں کو توڑا, کلمہ پڑھا کے توڑا, سارے کے سارے توڑے, پھر کسی کی ضرورت بھی نہیں, سب کے سامنے توڑے. توجہ چاہتا ہوں, اور دوش نبی پہ چڑھ کے توڑ. دوش نبی, بڑی توجہ چاہتا ہوں, دوش نبی پیغمبر کی مہر نبوت پہ چڑھ کے توڑے. اب سوال ہوتا ہے کہ یہ اتفاق تھا. میں نے کہا مولانا یہ اتفاق علی اور اس کے بیٹوں سے ہی کیوں ہوتا ہے؟ جب چاہے مہر نبوت پہ سواری کرتے ہیں یا علی کے بیٹے کرتے ہیں یا علی کرتا ہے. آج اتفاق یہ ہے کہ محمد نے علی کو اپنی مہر نبوت پہ بٹھا لیا اور کہا یا علی بت توڑو, کسی اور کو نہیں بلایا. آؤ میں بتاؤں, کسی اور کو بلا لیتے, اگر وہ کندھوں پہ کھڑا ہو بھی جاتا اور ہاتھ بڑھا بھی لیتا, جب آنکھیں بت سے ملتی تو بڑھتا ہوا ہاتھ روک بھی سکتا تھا اور بت کہہ بھی سکتا تھا کہ حیا نہیں آتی, کل تک مجھے جھکتا تھا, آج توڑنے کس منہ سے آیا. بسم اللہ, کل تک تو مجھے سجدے کرتا رہا, آج کس منہ سے آیا ہے مجھے توڑنے کے لیے. تو نبی نے کہا یہ ہاتھ رک بھی سکتا تھا. اب یہاں ایک ملا نے بات کی, وہ آپ کو بڑی پیاری سنانا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی اس میں تعریف کی بات نہیں. بسم اللہ, تعریف کی بات نہیں. علی کی کیا تعریف ہے اس میں, بلکہ علی نے تو توہین کی مہر نبوت کی. کیونکہ مہر نبوت کیا ہے؟ ادھر لا الہ الا اللہ اور بائیں پہ, اور علی علیہ السلام نے ایک قدم لا الہ الا اللہ پہ اور دوسرا. توجہ فرما رہے ہو یا نہیں فرما رہے؟ کہا اس میں تعریف کی بات کیا ہے؟ علی نے تو توہین کر دی مہر نبوت کی. اگر نبی نے کہہ دی, پہلے میں نے بات عرض کیا, میں نے کہا توجہ چاہتا ہوں کہ مولانا پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر کلام نہیں کرتا تو کام کیسے کرتا ہے؟ جب اللہ اور نبی راضی ہیں کہ علی کا ایک قدم لا الہ الا اللہ پہ ہو, دوسرا محمد رسول اللہ پہ ہو, ملا تجھے درمیان میں رشتہ داری نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ بھی راضی ہے, اس کا نبی بھی راضی ہے, تجھے اور مجھے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ لا الہ الا اللہ والا بھی راضی ہے, محمد رسول اللہ والا بھی راضی ہے. اچھا آگے دونوں قدم میرے مولا علی کے, ایک لا الہ الا اللہ پر, دوسرا محمد رسول اللہ پر. لیکن ملا کو ٹینشن اس وجہ سے ہو گئی کہ ملا نے سمجھا تھا علی کو اپنے جیسا, اور ظاہر ہے جتنا بڑا بھی مولوی ہو جائے اگر اس کا پاؤں قرآن پہ آ جائے یا کسی قرآن کی آیت پہ آ جائے تو یقیناً توہین ہے, یہ یقیناً کفر کرنے والا ہے, یہ یقیناً جہنم میں جانے والا ہے. اس کی مصیبت یہ ہے, بیماری یہ ہے کہ اس نے علی کو سمجھا ہے اپنے جیسا, لیکن رسول نے اللہ کے حکم سے علی کو مہر نبوت پہ کھڑا کر کے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں علی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی قرآن ہے, علی بھی ناطق قرآن ہے. قرآن پہ قرآن آئے تو توہین نہیں ہوتی. سارے بولو حیدری. علی بھی قرآن ہے اور یہ بھی قرآن ہے. قرآن پہ قرآن رکھ دیں
وہ اس میں توہین والی بات کیا ہے، بلکہ یہ ایک حکمت تھی۔ فرمایا آج اسلام کی پہلی فتح ہے اور آج کافر و مشرک اسلام کی سلطنت سے ختم ہو رہے ہیں، لیکن ساری دنیا دیکھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیادوں پہ جو پھل ہوتا ہے اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ اللہ حیدری، زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ایک جملہ کہہ کے مولا کی مصیبت کا جملہ سناؤں۔ مذہب کیا تھا مولا حضرت ابراہیم؟ قرآن میں ارشاد فرمایا ان من شیعتہ لابراہیم، کہ اس کے شیعوں میں سے تھے ابراہیم۔ بڑی توجہ، پوری ذمہ داری سے جملہ عرض کرنے لگا۔ ان من شیعتہ لابراہیم، جو نبیوں میں سب سے بڑا ہے، توجہ فرمائیے، اکا چپ کیتے بھائی ٹھنڈے ہوئے ہوتے۔ ان من شیعتہ لابراہیم، تمام نبیوں میں سے جو بڑا ہے ابراہیم، وہ اس کے شیعوں میں سے ہے۔ مولوی صاحب نے کہا جناب قرآن میں تو اتنا ہی ذکر ہے نا، اس کے شیعوں میں سے ہے، اب وہاں یہ کہاں لکھا ہے کہ علی کے شیعوں میں سے ہے؟ میں نے کہا کسی کا بھی ہو، ہے تو شیعہ ہی نا۔ نہیں بول رہے ہو، نہیں بول رہے ہو، کسی کا بھی ہو ہے تو شیعہ نا، یہ تو قرآن نے فیصلہ ان من شیعتہ لابراہیم، تحقیق کہ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا۔ اب یہ کسی کی اپنی مرضی کہ آدم سے لے کر آج تک شیعہ ہوتا ہی سوائے علی کے کسی کا نہیں ہے، تو میں تمہیں سفینۃ البحار میں لے کے چلتا ہوں مومنوں، کہ سفینۃ البحار میں یہ روایت مرقوم ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور تمام حجابات نوری حضرت ابراہیم کے سامنے سے کھینچے، حضرت ابراہیم نے عرش کے اوپر کچھ نوروں کو دیکھا کہ 14 بڑے نور ہیں، اور سوال شروع کر دیا کہ پروردگارہ یہ کس کا نور ہے؟ آواز آئی ھذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا مولا یہ ساتھ میں کس کا نور ہے؟ ابراہیم پوچھ رہے ہیں، خدا جواب دے رہا ہے یہ کس کا نور ہے؟ فرمایا ھذا علی ناصر رسول اللہ، یہ علی ہے جو محمد کا مددگار ہے۔ فرمایا یہ حجابوں لپٹا ہوا نور کس کا ہے؟ فرمایا ھذہ فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ، یہ محمد کی بیٹی فاطمہ کا نور ہے، یہ حسن کا نور ہے، یہ حسین کا نور ہے۔ ابراہیم پوچھتے جا رہے ہیں، خدا بتاتا جا رہا ہے کہ مہدی تک جب فرما دیا کہ یہ 14 نور ان پاکیزہ ہستیوں کے نور ہیں جن کی وجہ سے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا مولا یہ ان نوروں کے آس پاس چھوٹے چھوٹے نور طواف کر رہے ہیں، یہ نور کون سے ہیں؟ تو آواز قدرت آئی یہ سارے نور اہل بیت کے محبت کرنے والے اور اہل بیت کے شیعوں کے نور ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نے سوال کیا، کتاب کا نام بحار الانوار ہے، حضرت ابراہیم سوال کر رہے ہیں پروردگارہ کیا میں بھی ان 14 نوروں میں آ سکتا ہوں؟ فرمایا جن کے صدقے میں بنا ہے ان میں تجھے داخل کیسے کر دوں؟ تو فرمایا پروردگارہ پھر مجھے ان کے شیعوں میں نور میں داخل کر دے۔ تو آواز قدرت آئی کہ جعلتک یا ابراہیم، اے ابراہیم دنیا کو بتا دے میں آج تجھے علی کا شیعہ بنا کے پیدا کر رہا ہوں۔ اللہ یا رسول حیدری، مجھے علی کا شیعہ بنا کے پیدا کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے دنیا والوں کہ نبی ہوتے ہوں گے، ان میں جو بلند ہو وہ رسول ہے، ان میں جسے اللہ بلند کرے وہ ابراہیم جیسا امام ہے، لیکن کوئی بھی ان میں ولی نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دنیا والوں یہ سارے نبی ہیں، رسول ہیں، امام ہیں، ولی کوئی نہیں۔ ولی کون ہے؟ فرمایا پہلا ولی میں اللہ ہوں، دوسرا میرا نبی محمد ہے، اور تیسرا میرا علی ولی ہے۔ لہذا اب کوئی بھی ہو وہ علی کے صدقے میں ہے، لہذا نبیوں کی نبوتیں علی کے صدقے میں ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، نبیوں کی نبوتیں صدقے میں ہیں، رسولوں کی رسولیں علی کے صدقے میں ہیں، اماموں کی امامتیں علی ولی کے صدقے میں ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اب کوئی جتنا بڑا بھی پارسا ہو جائے، جتنا بڑا مومن و متقی ہو جائے، جتنا بڑا قرآن کا قاری ہو جائے، قرآن کا حافظ ہو جائے، کعبے کا حاجی ہو جائے، محمد کا صحابی ہو جائے، کوئی کاتب وحی ہو جائے، جتنا بڑا ہو جائے اس کا احترام اور سلام اپنی جگہ، لیکن کوئی صحابی بڑے سے بڑا بھی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی اللہ بناتا ہے اور نبی
صحابی تابی جتنا بڑا بھی ہو وہ آخر غیر معصوم ہوتا ہے، نبی جتنا چھوٹا بھی ہو وہ آخر معصوم ہوتا ہے، لہذا کوئی نبی کوئی صحابی کسی نبی کی برابری نہیں کر سکتا۔ نبیوں سے بڑا درجہ ہے رسولوں کا، رسولوں سے بڑا درجہ ہے اماموں کا، اماموں سے بڑا درجہ ہے علی کا۔ دنیا والوں، جو صحابی کسی نبی کے برابر نہیں ہوتے، ہم علی ولی کے برابر کیسے مان؟ اگر یہ وجہ کفر کی ہے تو پھر ہم اس اسلام سے ویسے ہی بہتر ہیں کہ جس میں دشمنی آل محمد پائی جائے، جس میں آتا خدا ویسے ہی جہنم میں لٹکا ہوا نظر آئے، جس میں محمد کی عصمت محفوظ نہ ہو، اور جس اسلام میں لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کے محمد کی بیٹیوں کو رلا دیں۔ ہائے جوانوں، تمہاری عزت سلامت رہے۔ اتنے دن ہو گئے تمہیں ماتم کرتے ہوئے، ابھی تک تم تھکے نہیں ہو۔ خدا تمہاری ماں بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ 10ویں کا دن گزر گیا ہے، اجڑ گیا ہے زہرا کا بھرا گھر۔ مصیبت کا جملہ سن لو جی بھر کے ماتم کرنے والو، خدا کی قسم میں بھی تمہارا مشکور ہوں، اور یقیناً محمد کی بیٹی بھی تمہاری مشکور ہے، جنہوں نے اپنے گھر بار کی فکر چھوڑ کر، اپنے کاروبار کی فکر چھوڑ کر، یہ جوان ہیں کہ جو گلی گلی میں حسینیت کی مظلومیت کا پرچم لے کے پھر رہے ہیں، اور اپنی ہر چیز کو چھوڑ کے گلی گلی میں جا کے کہہ رہے ہیں زہرا تیرے بیٹے پہ بڑا ارمان ہے۔ دنیا والوں سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہائے حسین، تاکہ دنیا والے سن لیں کہ حسین بہت بڑا مظلوم تھا۔ آؤ ایک مصیبت کا جملہ سنا دوں، جب کوئی نہ رہا نا تیرے اور میرے مولا غریب کا۔ اتنے دن ہو گئے آپ کو یہ واقعات سنتے ہوئے، میں آج پھر وہی کہانی سنانے والا ہوں کہ جو آپ رکھی ہے آپ نے، اور 10 محرم کا دن گزر چکا ہے، جب کوئی نہ رہا میرے مولا غریب کا۔ اکبر مارے جا چکے، قاسم مارے جا چکے، عباس جا چکے، اصغر کے گلے میں تیر 3 شعبہ لگ چکا، کوئی نہ رہا۔ حالت کیا ہے میرے مولا کی؟ زخموں میں زخم ہے، بدن میں ایک طرف سے ہوا دوسری طرف گزر رہی ہے، ماتھے پہ تیر لگے ہوئے ہیں، پہلو میں پسلیوں میں نیزے لگے ہوئے ہیں۔ جب کسی ملعون نے میرے مولا کے پہلو میں نیزہ مارا نا، اور میرے مولا کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، مسلمانوں خدا کی قسم اس وقت بکی کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اماں کل تیری پسلیاں ٹوٹی تھیں، آج تیرا بیٹا تیری سنت ادا کر رہا ہے۔ اس وقت پہلو پہ ہاتھ، نیزہ اپنے ہاتھ سے نکالا میرے مولا نے، اور ساتھ میں خون کا فوارہ جوانوں برآمد ہوا۔ میں صحیح روایت مقتل کے جملے، کوئی کہانی نہیں سنا رہا، خدا کی قسم میں بڑی ذمہ داری سے پڑھنے کا عادی ہوں۔ فوارہ خون کا میرے مولا کے پہلو سے نکلا، ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ گردن گھوڑے کی میں اپنی باہوں کو ڈال کے رو کے کہتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے، میرے گھوڑے مجھے ہو سکے تو سکینہ ملا دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، جن کی چھوٹی چھوٹی بہنیں، ایک مرتبہ آخری وقت میں مجھے سکینہ ملا دے۔ آئے میرے مولا خیموں کے در پہ آتے تھے ہمیشہ، جملہ سن لینا، خیمے کے در پہ آ کے سلام کیا کرتے تھے۔ آج حسین نے اپنی سنت کو تبدیل کرتے ہوئے خیمے کی پشت پہ آ کے رو کے کہا یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیۃ و یا سکینہ علیکن منی سلام۔ بہنوں بھائی آخری سلام کرنے آ گئے، پھر رو کے کہا انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ کہا فرمایا جب آیت سوالیوں والی پڑھی نا، زینب طلب کے سامنے آئیں، رو کے کہا بھائی اندر آ جا، سوالیوں والی آیت نہ پڑھ۔ اس وقت غریب رو کے کہتے ہیں میری حالت ایسی ہے، اگر میں اندر آ گیا، توجہ چاہتا ہوں جوانوں، جملہ مصیبت کیا ہے، اگر میں اندر آ گیا اور کوئی بچ جائے، میری 4 سال کی بیٹی نہ بچے گی، میری سکینہ میری حالت برداشت نہیں کر سکے گی۔ جب اندر تشریف لائے رو کے کہا کہ آخر اس غریب ہماری غربت کی حالت میں حسین یہ سوالیوں والی آیتیں کیوں پڑھ رہا ہے؟ کیا چاہیے ہم بہنوں سے؟ ہم تیری غریب بہنیں ہیں، ہم لٹ چکی ہیں بیابانوں میں، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اس وقت حسین نے رو کے کہا ایتنی بثوب عتیق، زینب بہن مجھے کوئی پرانی پوشاک دے دے۔ اس وقت منہ پہ ماتم کر کے زینب فرماتی ہیں مجھے کیا سمجھتے ہو، میں اتنی بھی غریب نہیں ہوں، میں اسی مدینے والی زہرا کی بیٹی ہوں جو جنت سے تمہارے کپڑے منگواتی ہے، حکم دے میں رضوان جنت سے کہہ کے تیری پوشاکیں منگواتی ہوں۔ رو کے کہتے ہیں مجھے پرانی دے، اور محمد کی بیٹی ساتھ میں دعا بھی دے، جب تو میری لاش پہ آئے میری لاش پہ وہ پرانی ابا موجود۔ بی بی میری عالیہ نے چادر بچھا دی، کہا میرا بھائی اس چادر پہ بیٹھ جا۔ رو کے کہا بہن کیوں بیٹھوں، وقت بہت کم ہے، کیوں بیٹھوں؟
کہا اس وجہ سے بیٹھو کہ صبح سے ہو گئی تو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا. میرے بھائی کسی نے تجھے پرسہ نہیں دیا. تیرے اکبر جیسے جوان مارے گئے, تیرے قاسم جیسے جوان مارے گئے, تیرے اصغر جیسے صغیر شہید ہوئے, کسی نے پرسہ نہیں دیا. دل میں درد لے کے نہ چلے جانا کہ مجھے جوان بیٹوں کا پرسہ ہی کسی نے نہیں دیا. بیٹھ بہن پرسہ دیتی ہے, بی بی کے سامنے بیٹھ کے دونوں باہوں کو حسین کے گلے میں ڈال کے رو کے کہتی ہے تیرے اکبر کا بڑا ارمان ہے, تیرے قاسم کا بڑا ارمان ہے, تیرے اصغر کا بڑا ارمان ہے. سیدو اتنی بات سننا تھی, دونوں باہیں چھڑا کے بہن کے گلے میں ڈال کے رو کے کہتا ہے میرا تو پھر سجاد بچ گیا ہے. زینب تجھے تو ماں کہنے والا بھی کوئی نہیں ہے. زینب تو نے تو اپنی نسل ختم کروا دی, اور تیرے مولا محمد کا بڑا ارمان, تیری نسل کے ختم ہونے کا بڑا ارمان. بس قبلہ بہنوں سے الوداع کیا. بھائی کے وہاں تشریف لائے جہاں سجاد رو رہے تھے. سجاد کو قریب لا کے کہا سجاد بابا کی حالت دیکھ. جب سجاد نے بابا کی حالت کو دیکھا نا, اس وقت رو کے کہا این علی الاکبر, میرا اکبر کہاں ہے. دیکھیے میری طرح میں مسائل پڑھ رہا ہوں. این علی الاکبر, میرا اکبر کہاں, کہا وہ مارا جا چکا. کہا این علی القاسم, میرا قاسم کہاں ہے, کہا وہ مارا جا چکا. کہا این عمی عباس, میرا عباس کہاں ہے. رو کے کہا سارے مارے جا چکے ہیں, سارے شہید ہو چکے ہیں. ماتم حسین.